آزادی حاصل کرنے کا مقصد۔ معزز سامعین، پاکستان کی قدر کیجیے۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان کے قیام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل ہے، اور پاکستان ایک ایسے ماہ اور ایسے دن میں وجود میں آیا جو مہینہ اور دن سب سے افضل ہے۔ 14 اگست 1947 سب کو یاد ہے، مگر ایک تاریخ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ ہے 27ویں شب ماہ رمضان المبارک، اور اگلا دن جمعۃ الوداع کا دن تھا، جس دن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ایک ریاست مدینہ جو کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آئی، اور ایک ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا۔ پاکستان بنتے وقت ہر ایک زبان پر یہ نعرہ تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسا دن جس کو ایک ہی دن جشن کے نام پر منانے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، اور باقی پورا سال اس کوشش میں گزارا جاتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس ملک سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہم نے تو اس دن کو چراغاں کرنے اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کھولنے کا دن بنا لیا۔ بڑے بڑے باجوں کے ساتھ لوگوں کو اس ملک کے وجود میں آنے کی مقصد سے ہٹا دیا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک عطا کیا، جس میں ہم اپنی مرضی سے نماز، روزہ اور اذانوں کی گونج، قرآن پاک کی تلاوت، اسلام پر پورے طریقے سے عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہمیں حجاب کے لیے دوسرے ملکوں کی طرح کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں فلسطین کی طرح نماز پڑھتے ہوئے یہودیوں کے حملے کا ڈر نہیں۔ ہمیں شامیوں کی طرح کلمہ حق کہنے پر در بدر ہونے کا ڈر نہیں۔ ہمیں کشمیریوں کی طرح آواز حق اٹھانے سے ظلم و ستم کا شکار ہونے کا ڈر نہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو بتانے کی اور ترغیب دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کی مرضی کو فوقیت نہ دیں۔ اور جب ہم اللہ کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان کی بنیاد میں رضیت باللہ ربا کا نعرہ بلند ہوگا، تبھی ہم وبالاسلام دینا کے مطابق اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر تبھی وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کی پیروی کرتے ہوئے ہماری نسلوں میں اسوہ حسنہ کی بہترین مثالیں قائم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس آج کی ماں جاگ جائے اور اپنے بچوں کو پاکستان کے بنانے کا اصل مقصد کی طرف لائے، پختہ عزم کریں، کوشش کریں، راہیں تو اللہ ہموار کر دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، حالانکہ اس پاکستان کے بننے میں ہندو ہمارا دشمن تھا، انگریز ہمارا دشمن تھا، سکھ ہمارا دشمن تھا، اور کوئی بھی اسلام کے نام پر ملک کے قیام کا رواداد نہیں تھا، لیکن ان 3 جگہوں کے پارٹ میں، ان تین چکیوں کے پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مملکت خدا داد پاکستان، خدا کی دی ہوئی مملکت۔ یہ نعمت ہمیں ملی کس کے لیے ملی؟ دین کے نام پر ملی، لا الہ الا اللہ کے نام پر ملی، مسلمان ہونے کے ناطے ملی۔ اس لیے اس نعمت کا شکر ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اس ملک کے لیے 10 لاکھ نفوس کی قربانیاں، 70,000 ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں۔ اس ملک کی بنیادیں خون ہی خون ہے۔ اس ملک کی بنیادوں کو خون سے سینچا گیا ہے۔
اس کی قدر کریں۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں اور 14 اگست کا دن رب کی نافرمانیوں کی نظر نہ کریں، بلکہ اس دن 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے اس نعمت پر شکر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے شہداء کو ایصال ثواب کریں اور اصلی مہاجر بنیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ شخص ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں اور کافروں کی معاشرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو تا قیامت شاد آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔